موسیٰ صاحب FIA کی ٹیم اٹک پہنچ چکی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے بھی ہیں تو عمران خان صاحب کو جو ہے سائفر معاملے میں گرفتار کر لیا جائے گا اور اٹک کو ہی سیل جو ہے ڈکلیئر کیا جائے گا. سائفر والے کیس میں بدقسمتی ہے کہ کوئی کیس ہے ہی نہیں سائفر کا. سائفر کا کیس ہے ہی نہیں قانون کی نظر میں، اس لیے کہ وہ جو ڈونلڈ لو نے جو مجید ہمارا امبیسڈر تھا امریکہ میں، اس کو جو اس نے شبھ باتیں کی تھیں کہ پاکستان کے اگر وزیر اعظم کو نہ ہٹایا گیا تو اگر ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو ہم معاف کر سکتے ہیں. اوے تم آقا ہو، ہم تمہارے غلام ہیں. امریکہ یہی سمجھتا ہے سپر پاور ہونے کے ناطے سے پاکستان اس کی جو ہے ایک کالونی ہے. تو یہ شرم آنی چاہیے یار. آپ سائفر کی آپ دیکھیں، جب آپ نے اس کو کابینہ میں ڈسکس کیا اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے آیا تو اس وقت عمران خان پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر اور تینوں سربراہان افواج پاکستان کی، انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان کے معاملے میں یہ شدید مداخلت کی جا رہی ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا اسٹرانگ ڈیموش لکھیں، سخت قسم کا اس کا جو ہے جواب دیں کہ وہ کون ہوتا ہے امریکہ کہنے والا کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کو نہیں ہٹاؤ گے تو ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. تم معافی دینے والے کون ہو؟ ہم تم سے معافی مانگیں. وہ 25 کروڑ عوام ہے، ایٹامک پاور ہے، ہماری غیرت اور ناموس کو تو تم نے جنازہ نکال کے رکھ دیا. اور خان نے اگر ڈیموش لکھا سخت قسم کا، تو پھر جب دوسری کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں شہباز شریف نے پریزائڈ کیا، شہباز شریف نے، خواجہ آصف اس میں ڈیفنس منسٹر، پھر تینوں افواج پاکستان کے سربراہان تھے، پھر انہوں نے تصدیق کی اور امبیسڈر کو بلایا مجید نے، اس نے تصدیق کی کہ ہاں جی یہ ڈونلڈ لو نے بھیجا تھا اور میں نے یہ جو ہے بھیجا تھا، اپنا سائفر بھیجا تھا. آپ کو پتہ ہے سائفر کہتے ہیں چوری ہو گئی. اوہ بھائی سائفر چور ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. وہ کوڈڈ اس میں ہوتا ہے جو فورن سیکٹری کے فورن منسٹری میں آتا ہے، اس کو آپ ڈی کوڈ کر کے اس کا ٹرانسلیشن کر کے اسکرپٹ لیتے ہو. وہ اسکرپٹ تو سارے دنیا کے پاس ہے. وہ تو کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا، نیشنل سیکیورٹی میں بھی ہوا، دوسری میں بھی. یہ تو خان نے اگر کیا ہے تو پاکستان کی غیرت اور عزت کے لیے اس نے تحفظ کیا ہے. یہ کہتے ہیں سیکیورٹی بریچ ہو گیا. وہ شرم آنی چاہیے. پاکستان کو غلام بناتے ہو تم امریکہ کے آگے. بھٹو کا بھی یہی اشر کیا تھا. بھٹو کو اس نے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ جو ہے ہینری کسنجر نے اس وقت فورن سیکرٹری تھا، اس نے کہا بھٹو اگر تم ایٹم بم بنانے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. پھانسی لگایا انہوں نے، اور پھانسی کس کے ذریعے لگایا؟ عدالتوں کے سے قتل کرایا. آج بھی اسے عدالتی قتل کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے غیرت اور ناموس جس ملک کی خاطر جان بھی انسان دے دیتا ہے. خان نے تو پھر ڈیموش لکھا اور خان نے کہا کہ یہ جو ہے بیانیہ، او بھائی کیا قومی سلامتی کا معاملہ بنایا جا رہا ہے قومی سلامتی، اور آپ کہتے ہیں سائفر کا کیس. تو سائفر کا کیا کیس ہے کوئی کیس سائفر؟ قومی سلامتی کو برج کیا ہے عمران خان صاحب کے اقدام میں کہ قومی سلامتی بریج ہوئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے اور اس پہ کیس بنایا جا رہا ہے. کون سی قومی سلامتی بریج ہوئی ہے؟ مجھے بتا دو نا، آپ بتا دو اس میں کون سی قومی سلامتی. بلکہ قومی سلامتی اسی غیرت اور حمیت کی متقاضی تھی کہ ہم اس کو ڈونلڈ لو کا ڈسمسل کا مطالبہ کرتے کہ اس کو برخاست کرو امریکن، یہ جو ڈونلڈ لو ہے جو پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم الٹا ان پر چڑھائی کریں. ہم اپنے وزیر اعظم کو پکڑ کے اندر کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. اچھا آج تو عمران خان میں نے پیش کی جس میں انہوں نے خد و خال دیے کہ آئندہ سے تمام عدالتیں اس طرح سے کیا کریں. 12 صفحوں کا تھا، انہوں نے کہا بالکل کوئی 12 صفحے لکھنے کی ضرورت نہیں. اور عدالت اسی عالیہ کا جو فیصلہ تھا نواز شریف کے کیس میں، انہوں نے کہا 41 صفحوں کا فیصلہ لکھ مارا ہے. تو اس پہ بھی انہوں نے ڈیپریکیٹ کیا. تو میں نے یہ کہا کہ آپ دیکھ لیجیے گا جی، ریگولیٹ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن ان سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں آپ مہربانی کر کے عدالت کے پروسیڈنگز کو ریگولیٹ کریں جس طرح آرٹیکل 189 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ واجب ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے تمام عدالتوں. تو کیا سمجھتے دوبارہ وہ گرفتار اگر ہو جائے جیل کے باہر سے تو سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کی درکار سے FIA کی ٹیم اطلاعات آ رہی ہیں کہ پہنچ چکی ہے وہاں پر. دیکھیں اللہ کو جو منظور ہو، لیکن دانا پانی ایسا ممکن ہے؟ دانا پانی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے.
اس لیے کہ زندگی موت ملت رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب پرسوں انہوں نے میں اگر آدھا گھنٹہ اور ہوتا تو میں آپ کے ساتھ چل نہ رہا ہوتا, میں بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. امجد پرویز صاحب کی جو دلائل تھے راہل گاندھی کے بارے میں, اسے انہی کی سپریم کورٹ نے ہٹا دیا, تو اس کو اندر ریفرنس کیسے استعمال کرتے ہیں؟ وہ ان کے سارے جتنے تھے نظیر دی انہوں نے ہندوستان کے کیسوں کی دی. میرے خیال میں ان کو ہندوستان زیادہ پیارا ہے اور پاکستان کی عدلیہ سے ان کو جو ہے کوئی سروکار نہیں. کھوسا صاحب ویسے جتنی انہوں نے مثالیں پیش کر دی ہیں کیسز کو لے کے, میرا خیال ہے 150-200 یار تم نے مجھے سیڑھیاں سے دیکھیں اترتے ہوئے سیڑھیاں میں کوئی وہ سانس نہیں چڑھتا, اور آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے تو وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. مسکرانے کی خاص وجہ کیا ہے کہ خان صاحب آج رہا ہوں؟ نہیں دیکھیں, میں تو زندگی میں دیکھیں ہمارا کام وکلاء کا ہوتا ہے کہ ہم اپنی دیانتداری سے, اپنی محنت سے, اپنے تجربے سے مقدمات کو پیش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں ججز کو, جو انصاف کرنا اور سچائی پر پہنچنا یہ ان کا کام ہوتا ہے. یہ اللہ کو جواب دہ ہوتے ہیں وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے میں ہر حالت میں اس لیے خوش رہتا ہوں کہ میں نے اپنا فرض کما حقوق ادا کیا, دیانتداری سے ادا کیا, اور آپ سب نے دیکھا کہ میں نے کتنا جو ہے اسے تنظیم سے اپنے مقدمے کو پیش کیا. اس سے پہلے اس طرح کے مشکل کیس آپ نے ہینڈل کیے یا اس میں آپ کو زیادہ مشکلات فیس کرنا پڑی؟ اس سے بہت مشکل, یہ تو حلوہ کیس تھا, یہ سب سے آسان کیس تھا. میں آپ کو دیکھ کے روزانہ کوئی نہ کوئی اور بم تو نہیں رکھا ہوا؟ دیکھیں یہ تو کیس ہی دھکے سے سزا کی گئی ہے, جس کیس میں نہ استغاثہ جو ہے قانون کے مطابق ہو, جس کیس میں نہ عدالت سماعت کا حق رکھتی ہو, اور جس کیس میں نہ آپ کا جو ہے میعاد کے اندر استغاثہ کیا گیا ہو, اس کیس میں تو پھر کیا آپ کہیں گے کہ مشکل کیس ہے؟ وہ بالکل مشکل کیس ہے. کھوسا صاحب جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حمدیپ کھوسا صاحب سے سوال جواب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر فیصلہ آج آ جائے گا, سر فیصلہ آ جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہے, جہاں پر لطیف کھوسا نے اندر گفتگو کر لی تو باہر انہوں نے گفتگو کرنے سے تھوڑا سا گریز کیا. تو جو نوجوان صحافی ہیں وہ ان کو انسسٹ کر رہے تھے گفتگو کرنے پر, لیکن انہوں نے گفتگو نہیں کی. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے. آج بڑا دن ہے عمران خان کی رہائی کیس کے حوالے سے, ابھی تک فیصلہ نہیں آیا, فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے.